ان کا ماننا ہے کہ 14ویں کی رات کو پیدا ہونے والے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اکٹھا کر کے اس خاص منظر جو کہ تبت کے کسی حصے میں واقع ہے وہاں شیطان کی پوجا کرتے ہوئے شیطان کو پیش کریں گے تو وہ کتاب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ انہوں نے بہت زیادہ انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور ان کے دلوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ وہ ہر چاند کی 14ویں کو پیدا ہونے والے لوگوں کی روح اور جسم کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں اور چاندنی رات کا یہ راز آج تک کوئی جان نہیں پایا۔ مجھے بھی ان کی قید میں جانے کے بعد اس بارے میں معلومات ملی۔ انہوں نے ایک جادوگر کونسل بنا رکھی ہے جو کہ جادو کے تمام رازوں کی حفاظت کرتی ہے اور جادو کے رازوں کو افشا کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ جادوگر کونسل جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتی ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے جادو کا سیکھنے کا آغاز تو لوگوں کی فلاح کا بتا کر سیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ لالچی ہو گئے اور ان کی نیت میں دور آ گیا اور انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی بجائے، کسی کی مدد کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے یا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جادو کے رازوں کی تلاش شروع کر دی اور اس کے راز ملنے کے بعد ان کی پوری کوشش ہے کہ جادو نگری کے جو اچھے جادوگر ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے اور ان تمام انسانوں کو بھی جن سے ان کو اکثر خطرہ رہتا ہے۔ سیاہ جادوگر 20 جادوگر کونسل کے ساتھ منسلک تھا، لیکن اب وہ جادو کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہی جادوگر کونسل کے آفس سے وہ بک جس میں جادو کے حوالے سے بہت اہم اور قیمتی راز ہیں وہ چرائی تھی، لیکن پھر جادوگر کونسل کی انتظامیہ میں سے ایک جادوگر وہی اجنبی بوڑھا ہے جس کو زخمی حالت میں پا کر میں نے اس کی دیکھ بھال کی لیکن وہ بچ نہیں سکا تھا۔ وہ جادوگر کونسل کی انتظامیہ میں سے ہی تھا جو کہ جادو کے راز کی حفاظت کا مامور تھا۔ اس نے سیاہ جادوگر سے وہ بک کسی طرح حاصل کر لی تھی لیکن وہ واپس پہنچا نہیں پایا تھا۔ ان کے راستے میں ہی سیاہ جادوگر سے لڑائی کے دوران ہونے والے زخموں کی وجہ سے وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور میری اچھی دیکھ بھال کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکا۔ اس لیے اب بھی سیاہ جادوگر میری تلاش میں تھا پہلے اور اب شاید تمہاری تلاش میں بھی ہے۔